اس کی ایک اور تعویلی حقیقت ہے، ہاں وہ ہے شمس ہے کربلا میں حسین ابن علی، اور شمس کا قمر ہے ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم، جی قمر بنی ہاشم۔ اب بات دیکھیں، وہی غور کرنا، قمر کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، جو کچھ عباس سے مل رہا ہے وہ فیض حسین ابن علی ہے، جو عباس کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ حسین معصوم ہے بالذات، حسین کی عصمت براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ عباس معصوم ہے بالطبع، عباس بھی معصوم ہے، ہاں یعنی جو ضم ہو جائے حسین میں۔ اب میں ایک جملہ کہوں، یعنی گویا میں نے کہا تھا ایک موقع پر، ایک بزرگ ان سے استفادہ کرتے ہوئے، جیسے قرآن ہے نا، قرآن ہے اللہ کا کلام، وہ قرآن کا حصہ، لیکن وہ اللہ کا کلام جو قرآن کا حصہ نہ بن سکے وہ ہے حدیث قدسی۔ تو قرآن اور حدیث قدسی میں وہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں ہے۔ بات پہنچی؟ ہاں وہ کیفیت ابو الفضل عباس علیہ السلام، اس خاطر ہے کہ میں نے درود و سلام میں نے بار بار جو پڑھا ہے خطبے میں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، یہ پورا درود و سلام آپ کو تقریباً اب یاد بھی ہے، وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنی، یہ جو درود و سلام میں نے پڑھا نا، یہ ہے پتہ کس پہ درود؟ یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام پر درود، یہ امام زمانہ پر درود ہے۔ مولانا کیسے؟ اس میں تو 14 معصومین کے نام ہیں، یہ درود امام زمانہ پر کہ سلام ان پر کہ جن تک ہر معصوم کی صفت پہنچی ہے، یہ اس طرح درود توسی کہتے ہیں اسے، قضاء حاجات کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر آپ یہ درود توسی پڑھیں اس کے بعد مولا سے انشاءاللہ دعا مانگیں، یقیناً پوری ہوگی، کہ درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو صولت حیدری کو رکھتے ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، جو حلم حسنی کو رکھتے ہیں، وہ امام زمانہ، جو شجاعت حسینی کو رکھتے ہیں، جن کے پاس مولا سجاد کی عبادتیں ہیں، جو معاصر باقری آثار جعفری یعنی قال الباقر قال الصادق جو کچھ ہے وہ امام زمانہ تک ہے، ان تک پہنچا ہے۔ مولا ان کے وارث ہے، علوم کاظمیہ کے وارث، حجت رضویہ کے وارث، امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث، امام علی نقی کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری کی ہیبت کے وارث۔ اس لیے ہے جب ایک عالم یہ درود و سلام پڑھتے تھے تو مولا امام زمانہ ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس 14 کے سلسلے میں یہ جو تم مجھ پر درود سلام بھیجتے ہو ایک نام اضافہ کر دو۔ دیکھیں میں کسی اور عرفانی منزل پر چاہ رہا ہوں آج کی گفتگو ہو جائے، تو اس نے تڑپ کے کہا مولا اس سلسلے میں کس کا اضافہ کروں؟ کہ ایسے درود سلام بھیجو، توجہ رکھنا، ایسے درود سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ والعبادت السجادیہ، اللہ اکبر، والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ۔ حضرت حجت غیرت ابو الفضل عباس علیہ السلام پہنچی ہے، اس خاطر ہے کہ معاملہ یہاں پر وہ ہے، یعنی ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ یہ ہیں ابو الفضل عباس۔ جب قیامت میں حقیقتیں کھل جائیں گی، قیامت یو علی، تو فرمایا کہ والغیرت العباسیہ، قیامت میں جب حقیقتیں کھلیں گی لوگوں کی، آیت ہے سورہ طارق، یوم تبلی السرائر، جب سارے اندر کے راز کھلیں گے، حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ہوں گے جو چونٹی کی شکل میں آئیں گے، ان کی حقیقت چونٹی ہے، کیوں؟ غرور تکبر میں تھے، حقیقت میں تھے چونٹی۔ اللہ چونٹی کی صورت میں لے کر آئے گا کہ سب پیروں سے رون کر جائیں،
بڑا غرور تھا نا. کچھ ہوں گے جو عین نجس جانور کے صورت میں آئیں گے, یہ بھی ہے کیونکہ بے حیا تھے. عجب ہے جی, یہ معاملہ سادہ نہیں ہے. ہمیں اپنے خوف خدا ہونا چاہیے. جس زبان سے علی علی ہو اس زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے, اس زبان پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جن آنکھوں میں امام حسین کے نام پر آنسو ہوں ان آنکھوں سے نظر حرام نہیں ہونی چاہیے. اب عباس علیہ السلام کی مجلس ہے تو میں حجاب پہ بات نہ کروں تو پھر کس پہ بات کروں گا؟ یوم تبلی السرائر. اچھا, یہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. منفی حقیقتیں بھی کھل جائیں گی اور مثبت بھی. کچھ ہوں گے کہ جو اس نور کی صورت میں آ رہے ہوں گے. اب ذرا سننا, جب حقیقت عباس کھلے گی نا قیامت میں, پتہ ہے کیا کھلے گی حقیقت؟ جب زہرا عباس کو اپنا بیٹا کہیں گی. یہ ہے حقیقت عباس. عباس کو بیٹا کہیں گی. مالیو سبتین کی روایت ہے کہ جب بی بی مقام شفاعت پر آئیں گی تو آواز قدرت آئے گی کہ آپ کے پاس کوئی سامان شفاعت ہے؟ تو سیدہ دو ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور کہیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس. اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو کافی ہیں. عباس بیٹے ہیں فاطمہ کے. یہ ہے حقیقت عباس. اللہ اکبر. بس بات ختم ہو گئی یہاں پر. اب کیا رہ گیا؟ دو عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منسوب رہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا اور ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہاں, وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا تو دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. میں پڑھ چکا ہوں آج جلوس کے مجلس میں یہاں پر کہ صفین میں جب عباس آئیں تو دو ہی تو ہستیاں ہیں جنہیں دیکھ کر دو حجتوں کا گمان ہو. یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا گمان ہو, عباس کو دیکھ کر علی سمجھ میں آئے, یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی کو دیکھ کر محمد سمجھ میں آئے. ملک یا علی یا علی ہے بس. اس لیے لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے, کیا غضب کا مصرع لکھا ہے خدا کی قسم. اللہ جانے انیس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا اس ایک مصرے پر کہ جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر 123 بندوں کا مرثیہ, عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی. ایسے حسین میں غم ہے جب حسین کا حکم آیا ہے, شاہ نجف علی پسر شاہ نجف حسین, لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. ہر مصرے میں ایسی جلالت ہے. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے تو گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے, تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. اس کائنات کا برج شرف حسین کا خیمہ ہے. حسین عباس کے خیمے سے, عباس حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا, تو انیس کہتے ہیں کہ ساری شرافتوں کرامتوں کا مرکز ہے حسین کا خیمہ. اس خیمے کا جو برج شرف ہے خورشید ہے عباس. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے, کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. ساری فضیلتیں سب کچھ عباس کے نالین پر آ گئیں. پھر لکھتے ہیں آگے, تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ, ہتھیار اسی دست سے سجائے تھے ید اللہ, خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ. عباس آ رہے ہیں, محسوس ہو رہا ہے علی آ رہے ہیں گویا. ہاں, وہ جلالت ہے, وہ کیفیت ہے. میں ہندوستان کا ایک علاقہ ہے عباس آباد, وہاں پر تعزیہ داری ہوتی تھی. یعنی کیا, جیسے ایران میں ہوتا ہے نا کربلا کے منظر کو پیش کر کے بتاتے ہیں, ویسے ہمارے یہاں رائج نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں ایران عراق میں رائج ہے, تو وہاں ہندوستان کے علاقے میں بھی رائج تھا. تو تعزیہ داری ہوتی ہے. تعزیہ داری کا مطلب ہے یعنی دکھانا کیا ہوا. تو اس میں ابو الفضل عباس اسلام کے مصائب کو دکھلانا تھا. تو ایک جوان رشید متقی پرہیزگار اس کی ضرورت تھی کہ جو شہادت کے منظر کو دکھا سکے. تو ایک بیٹے کا ایک شخص کا انتخاب کیا گیا. ماں اس کی بڑی مومنہ تھی, باپ ناصبی تھا. جب
اس بیٹے نے مولا غازی عباس علیہ السلام کے مصائب کا یوں اظہار کیا. گھر پر آیا, باپ کو پتہ چلا. باپ نے آگے بڑھ کر, تکرار ہوئی کیونکہ ناسبی تھا, آگے بڑھ کر کہا کہ تو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے, تو اب میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. حقیقت میں آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہی بیٹے پر وار کیا, دونوں ہاتھ کٹ گئے, جلد سے لٹک گئے. در حقیقت ماں بچانے کے لائی, ماں کے پہلو پہ وار کیا کہ تو کہتی ہے کہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ, رسول کی بیٹی, ان کی پسلیاں ٹوٹی تھیں, تو انہی کی ماننے والی ہے نا, تیری پسلیاں بھی توڑ دوں گا. دونوں کو زخمی حالت میں گھر سے باہر نکال دیا. اب دونوں گھر سے باہر کسی ویران جگہ پہ پڑے ہوئے کہ اس ماں نے صدا دی کہ اے غازی ابوالفضل عباس, میرے بیٹے نے آپ کے مصائب دکھا کر لوگوں نے گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے, تو کچھ کرم فرمائیے مولا. اتنے میں دیکھا کہ ایک نور کی سواری تھی جو آئیں, ایک ہستی ہیں جو ایک سوار ہیں ایک گھوڑے پر, اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی اپنے بدن پر. انہوں نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ اٹھا. کہ حضرت میرے ہاتھ جلد سے لٹکے ہوئے, میں اٹھ نہیں سکتے. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں, عباس بن کر تجھے حکم دیتا ہوں, تو ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھائے اس نے, ہاتھ دیکھا صحیح سلامت ہے. اس سے کہا خاتون سے کہ تم بھی کھڑی ہو جا. کہا دیکھا میری پسلیاں بھی خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں. تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں فوراً ان کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا کہ آپ, کیونکہ اس وقت تک نہیں پہچان سکا تھا, آپ جو بھی ہیں آپ نے میرے ہاتھ ٹھیک کر دیے, میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے رو کر یہ فرمایا کہ تو میرے ہاتھوں کا بوسہ کیسے لے گا, یہ ہاتھ تو کربلا میں کٹ چکے ہیں. آج کی مجلس کا خاص مزاج ہے, میں چاہتا ہوں عباس کے نام کی مجلس ہو, خاص تقدس اور روحانیت کے ساتھ ہو وہ مجلس. یا اللہ, کیوں؟ ایک اور جملہ سن لینا. میں نے کیا کہا؟ فقط باب حسین نہیں عباس, ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اب تک موجود ہے. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اس بات کی, جانتے ہو کیا؟ ایک ایران کے عالم ہیں جو بیان کرتے ہیں, ایک عراقی باپ اور بیٹے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. وہ ایرانی عالم کہتے ہیں یہ آئے عراق سے مولا رضا کی زیارت پر, اور وہ باپ یہ بیان کرتا ہے کہ میں بار بار گیا تھا امام حسین کی زیارت پر, مولا علی کی زیارت پر, میرا بیٹا نابینا تھا. ہوتا ہے کبھی کوئی خاص حاجت ہوتی ہے, کسی خاص حرم میں جا کے پوری ہو, جبکہ مولا علی سب کے امام ہیں, امام رضا کے بھی امام ہیں, لیکن کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر حاجت مانگی, نہیں ہو رہی تھی پوری, میں نے سوچا امام رضا کے حرم لے جاؤں. امام رضا علیہ السلام کے حرم پہنچا, ہر جگہ میں جا چکا ہوں, آخری حرم رہ گیا امام رضا کا. وہاں پہنچا تو وہاں میں روز جاتا تھا, مولا سے کہتا تھا کہ مولا میرا بیٹا نابینا ہے, اسے شفا دیں. آخری ایک دن, 2 دن, 3 دن, آخری دن رہ گیا, پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں. بڑا دل میں مایوسی تھی, اب یہاں سے بھی خالی چلا جاؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا. تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے اس نے دخول بھی نہیں پڑھا. اس وقت میرے دل میں ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی. گیا حرم کے اندر, میں نے زیارت پڑھی, میں نے کہا مولا یہ میری آخری زیارت ہے, میں جا رہا ہوں, اور اگر اب آپ نے میرے بچے کو شفا نہیں دی تو میں یہاں پلٹ کر نہیں آؤں. کبھی ہوتا ہے انسان فرد میں جذبات میں کچھ کہہ جاتا ہے, اور میں آپ کے حرم کا پانی بھی نہیں پیوں گا, میں جا رہا ہوں بس یہاں سے. یہ کہہ کر میں اپنے بچے کو لے کر نکلا. آخر میں دفعتاً ایک خیال آیا, رکا, زری کو دیکھا, میں نے کہا مولا اے امام رضا, آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ, میرے بیٹے کی آنکھوں کا نور واپس کر دیں. عباس کے ہاتھوں کے مصائب تو ہمیشہ سنے نا, آج عباس کی آنکھوں کے مصائب سننا. میرے بیٹے کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں, آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. یہ کہہ کر اچانک ہی میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے بابا. ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں میں نور آ. لوگ اس پر آئے, اس کے لباس تبرک کے طور پر ہر جگہ یا عباس یا عباس یا عباس کی صدا تھی. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نام ابوالفضل عباس علیہ السلام سے شفا ملی, یہ ہے عباس.